السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب وجوب الروایہ عن الثقات و ترک الکذابین والتحذیر من الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے، مقدمہ کی تمہید گزر چکی ہے، اور یہ مقدمہ کا پہلا باب ہے۔ مقدمہ کی تمہید کے بعد یہ مقدمہ کا پہلا باب ہے، اور اس باب میں جو بتایا گیا ہے، اس باب میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ثقہ راویوں سے روایت کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، جو لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں، حدیث گھڑنے والے ہیں، تو ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو دوسرے کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے سے بچنا یا بچانا۔ اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ نہ بولا جائے، اس سے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرنا دل میں۔ تو باب وجوب الروایہ عن الثقات و ترک الکذابین والتحذیر من الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے ثقہ راویوں سے روایت کرنے کے وجوب، کذابین کے ترک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنے سے دور رکھنے کے بارے میں۔ وعلم وفقک اللہ تعالی ان الواجب علی کل احد عرف التمییز بین صحیح الروایات و سقیمها و ثقات الناقلین لها من المتہمین اللہ یروی منها الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقلی وان یتقی منها ما کان منها عن اہل التهم والمعاندین من اہل البدع۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ جان لو اے میرے عزیز، جو امام مسلم کے مخاطب ہیں، ان کے شاگرد یا جو بھی مخاطب ہو، ضروری ہے اس شخص پر جو جانتا ہو، جو واقف ہو تمیز و معرفت سے صحیح اور ضعیف روایات کے درمیان، اور ثقہ ناقلین اور متہم ناقلین کے درمیان، یعنی جس کو تمیز و معرفت حاصل ہے صحیح روایات کی، ضعیف روایات کی، اور جس کو تمیز و معرفت حاصل ہے کہ احادیث کی نقل کرنے والے کون ثقہ ہیں، کون متہم ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے اللہ یرویہ منہا، یعنی اللہ یرویہ من الروایات، کہ وہ روایات میں سے صرف انہی کی روایت کرے کہ جن کے مصادر کی صحت کو جانے، الا ما عرف صحت مخارجہ، یعنی انہی روایات کو نقل کرے کہ جن کے مصادر کی صحت کو جانے، اور وہ ستارہ فی ناقلی ہے، اور جن کے نقل کرنے والوں کے بارے میں عیب سے محفوظ ہونا جانتا ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ الستارہ کا معنی یہاں مستور الحال ہونا نہیں ہے، بلکہ عیب سے محفوظ ہونا ہے۔ تو جو لوگ صحیح ضعیف روایات سے واقف ہیں، ثقہ اور متہم راویوں کو پہچانتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ انہی احادیث کو روایت کرے کہ
جن کے مصادر کی صحت کو وہ جانتے ہوں اور جن کے ناقلین کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ عیب سے محفوظ ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بچے ان روایات میں سے جو ان میں سے مروی ہوں، ان راویوں سے جو متہم ہوں، یعنی جن پر تہمت ہے جھوٹ بولنے کا، کذب کا، تو متہم راویوں سے اور معاندین جو اسلام کے معاندین ہیں ان راویوں سے جو مروی ہے ان روایتوں سے بچے۔ من اہل البدع، یہ اہل التہم اور معاندین سے بیان واقع ہے، گویا جو روایتیں متہم اور معاند راویوں سے ہو، یعنی مبتدعین سے ہو، ان روایات سے بچنا چاہیے اس فن کے ماہرین کو اور اس فن سے واقفیت رکھنے والوں کو۔ یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں، یہ مبتدع یہ بنا ابتداء سے، اور ثلاثی مجرد میں اس کا مادہ البدعۃ مانے نئی چیز۔ تو نئی چیز کا مطلب یہ ہے کہ دین میں نئی چیز، بھئی دنیا میں نئی چیزوں سے تو آدمی بچ نہیں پائے گا، ضروری ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے من حدث فی امرنا ھذا فہو رد، جو پیدا کرے نکالے ہمارے اس معاملے میں، ہمارے دین کے معاملے میں کوئی چیز، وہ مردود ہے۔ تو وہ شخص، اس کو ہم لوگ بدعتی کہتے ہیں، مبتدع۔ تو مبتدع کے بارے میں طلبہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ مبتدع کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 المبتدع الذی یکفر ببدعتہ لا تقبل روایتہ باتفاق الائمہ، یعنی وہ مبتدع، وہ بدعتی کی جس کی بدعت کی وجہ سے اس کی تکفیر کی جائے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، اس پر سارے ائمہ کا اتفاق۔ گویا اگر کوئی بدعتی ایسی بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے جو موجب کفر ہے، جو کفر کا سبب ہے، تو بالاتفاق اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور مبتدع کی دوسری قسم یہ ہے کہ المبتدع الذی لا یکفر ببدعتہ، یعنی ایسا بدعتی کہ جس کی بدعت کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ تو یعنی اگر کوئی بدعتی بدعت مکفرہ کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ ایسی بدعت جو باعث فسق ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ پہلا قول بعض ائمہ کا یہ ہے کہ لا تقبل روایتہ مطلقاً، اس کی بھی روایت مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی۔ اور دوسرا مذہب بعض ائمہ فن کا یہ ہے کہ اگر کوئی بدعتی جو بدعت مفسقہ کا مرتکب ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنے کو حلال نہیں سمجھتا ہے اپنے مذہب کی تائید کے لیے، چاہے وہ اپنے مذہب کی طرف دعوت دینے والا ہو یا نہ ہو، تو اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی بدعتی ایسی بدعت کا مرتکب ہے جو باعث فسق ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنے کو حلال نہیں سمجھتا اپنے مذہب کی تائید کے لیے، اور نہ اس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہے، تو اس کی روایت قبول کی جائے گی۔ لیکن وَإِذَا كَانَ يَسْتَحِلُّ الْكِذْبَ لَا تُقْبَلُ رِوَایَتُهُ، اگر ایسا کوئی بدعتی ہو جو جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتا ہو، یعنی ایسا بدعتی جو بدعت مفسقہ کا مرتکب ہے لیکن جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتا ہے، تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ معاملہ ہوا۔ تو مبتدع کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ مبتدع کی جس کی بدعت باعث کفر ہے، تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی بالاتفاق۔ نمبر 2 ایسا بدعتی کہ جو بدعت مکفرہ کا مرتکب نہیں ہے، بلکہ اس کی بدعت باعث فسق ہے،
اس کے بارے میں ائمہ کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ لا تقبل روایت مطلقاً، اس کی بھی روایت مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی، اور بعض ائمہ نے تفصیل کی ہے کہ اگر کوئی بدعت مفسقہ کا مرتکب ہے اور وہ جھوٹ بولنے کو حلال نہیں سمجھتا اپنے مذہب کی تائید کے لیے، اور اسی طرح سے وہ اس کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بدعتی جو بدعت مفسقہ کا مرتکب ہے اور جھوٹ بولنے کو حلال سمجھتا ہے تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھوڑی سی تفصیل تھی مبتدع کے بارے میں۔ تو امام مسلم نے یہ ذکر کیا کہ ضروری ہے کہ جن سے روایت لی جائے وہ ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو۔ امام مسلم آگے اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، والدلیل علی ان الذی قلنا من ھذا هو اللازم دون ما خالفہ، دلیل اس بات کی جو ہم نے کہی ہے کہ وہی لازم ہے اس کے برخلاف، تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ امام مسلم نے یہ پہلے آیت کریمہ نقل کی ہے، اس آیت میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے کوئی خبر لے کر کے، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر حملہ کر بیٹھو، کسی قوم کو تکلیف پہنچاؤ نادانی میں، اور پھر بعد میں تم اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو اس کے آدمی تحقیق کر لے۔ اور دوسری آیت ہے وقال جل ثناؤہ ممن ترضون من الشہداء، یعنی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کسی معاملے میں لوگوں کو گواہ بنا لو، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، مطلب یہ کہ وہ گواہ مرضی ہوں یعنی پسندیدہ ہوں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے واشہدوا ذوی عدل منکم، تم اپنے میں سے 2 عادل کو گواہ بنا لو۔ تو دیکھیے گواہ کے لیے بھی عادل ہونا ضروری ہے، گواہ کے لیے بھی پسندیدہ ہونا ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا فدل بما ذکرنا من ھذی الآیہ، یا فدل بما ذکرنا، ہم نے جو ذکر کیا ان آیتوں سے یہ دلیل پکڑی گئی کہ فاسق کی خبر ساقط ہے، غیر معتبر ہے، مقبول نہیں ہے، اور اسی طرح غیر عادل کی گواہی بھی مردود ہے۔ 2 بات معلوم ہوئی، فاسق کی خبر غیر مقبول اور غیر عادل کی گواہی مردود۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات یہ چل رہی ہے کہ حدیث اور خبر کی روایت کرنے والے کے لیے ضروری ہے عادل ہونا، ثقہ ہونا، لیکن آگے 2 آیتوں میں شہادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بھئی خبر الگ ہے، شہادت الگ ہے۔ تو بات چل رہی ہے حدیث اور خبر کے بارے میں، راوی کے ثقہ ہونے کی، راوی کے عادل ہونے کی، لیکن 2 آیتوں میں شہادت کا ذکر کیا گیا، یعنی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایسا ہے کہ خبر اور شہادت یہ دونوں 6 اوصاف میں مشترک ہیں۔ خبر اور شہادت یعنی 6 اوصاف ایسے ہیں کہ خبر کے لیے بھی ضروری ہے اور شہادت کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو الخبر والشہادہ یشترکان فی اشتراط 6 اوصاف، 6 اوصاف کے شرط ہونے میں مشترک ہے۔ نمبر 1 الاسلام، مسلمان ہونا۔ نمبر 2 عقل،
عاقل ہونا، نمبر 3 بلوغ بالغ ہونا، نمبر 4 عدالت راوی کا عادل ہونا، عدالت تم لوگوں نے پڑھا ہے، اور نمبر 5 المروءہ شرافت، یعنی آدمی کے اندر اخلاق کی بلندی ہو، شرافت ہو، انسانیت ہو، اور ضبط کے معنی ہوتے ہیں محفوظ کر لینا، چاہے سینے سے محفوظ کر لے چاہے لکھ کر کے محفوظ کر لے۔ تو یہ 6 چیزیں ضروری ہیں، یعنی یہ 6 چیزیں ایسی، یہ 6 اوصاف ایسے ہیں کہ جن میں خبر و شہادت مشترک ہے۔ خبر اور شہادت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ خبر دینے والا یا گواہی دینے والا مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، عادل ہو، شرافت ہو، انسانیت ہو، اور آدمی کسی چیز کو محفوظ کر سکے۔ البتہ 5 اوصاف ایسے ہیں کہ جن میں دونوں الگ ہیں، اور وہ 5 اوصاف ایسے ہیں، دیکھیے وہ کیا ہیں۔ تو 5 اوصاف کیا ہیں؟ وہ ہیں الحریہ آزاد ہونا، مذکر ہونا، عدد، تہمت، اور عدم قبول الفرع ما وجود الاصل، اصل ہوتے ہوئے فرع کی بات کو نہ ماننا۔ تو یہ آزاد ہونا، مذکر ہونا، اور عدد، تہمت، اور عدم قبول الفرع ما وجود الاصل، یہ جو 5 اوصاف ہیں تو فلیست من شروط الخبر، یعنی یہ خبر کی شرطوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی خبر دینے کے لیے، حدیث بیان کرنے کے لیے، خبر دینے کے لیے آزاد ہونا ضروری نہیں، مذکر ہونا ضروری نہیں، تعداد شرط نہیں ہے، اور تہمت کا اعتبار نہیں ہے، اور عدم قبول الفرع موجود الاصل، یہ شرط نہیں ہے کہ اگر اصل موجود ہے تو فرع کو مقبول کیا جائے۔ تو فلیست ہی من شروط الخبر وہی من شروط الشہادہ، لیکن گواہی کے لیے ضروری ہے کہ گواہی دینے والا آزاد ہو، غلام کی گواہی معتبر نہیں، گواہی دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ مذکر ہو۔ بعض معاملات میں عورت کی گواہی معتبر نہیں، اور گواہ میں تعداد شرط ہے، شہادت میں تعداد شرط ہے، کہیں 2 کہیں 4، اور کسی تہمت کی وجہ سے گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے، جیسے غلام گواہی دے اپنے آقا کے بارے میں، بیٹا گواہی دے اپنے باپ کے بارے میں، محکوم گواہی دے اپنے حاکم کے بارے میں، تو یہاں پر جھوٹ بولنے کا شبہ ہے۔ اور ایسے ہی یہ اگر واقعی کو اصل دیکھنے والا موجود ہے تو فرع کے اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ 6 شروط ایسی ہیں کہ جن میں شہادت اور خبر مشترک ہیں، اسلام، عقل، بلوغ، عدالت، المروءہ اور ضبط، لیکن 5 اوصاف میں دونوں الگ ہیں۔ 5 اوصاف جیسے حریت، الحریہ، الذکوریہ، العدد، التہمہ، وعدم قبول الفرع مع وجود الاصل، تو خبر کی شرائط میں 5 چیزیں نہیں ہیں، لیکن شہادت کے لیے یہ 5 چیزیں ضروری ہیں۔ گویا شہادت کے لیے 6، 5، 11 شرائط ہیں، لیکن خبر کے لیے صرف 5 شرطیں ہیں، تو 6 شرطیں ہیں۔ تو 6 اوصاف و شروط میں خبر اور شہادت دونوں مشترک ہیں۔ تو اسی لیے فیقبل، یہ 5 جو چیزیں ہیں، یعنی حریت، ذکوریت وغیرہ، یہ خبر میں شرط نہیں ہے، لہذا فیقبل خبر الواحد والمرأة والواحد وروایت الفرع مع حضور الاصل الذي هو شیخ۔ اسی طرح سے ولا تقبل شہادتهم، یہ ان لوگوں کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا، الا فی المرأة، مگر عورت کے بارے میں بعض مواقع پر۔ اسی طرح سے ترد الشہادت بالتہمہ، کسی تہمت کی وجہ سے گواہی رد کر دی جائے گی، جیسے
کسی کا گواہی دینا اپنے دشمن کے بارے میں، اور گواہی دینا کسی لڑکے کا اپنے باپ کے بارے میں، تو اگر لڑکا اپنے باپ کے بارے میں گواہی دے تو لا تقبل شہادت الولد فی والدہ، اگرچہ وہ لڑکا کتنے ہی ثقہ اور عادل کیوں نہ ہو۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ یہاں اسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں کہ ایک بات اور میں ذکر کر دوں کہ واختلفوا فی شہادت الاعمیٰ، یہ بطور ضمن ذکر کر دوں کہ اندھے کی گواہی کیا معتبر ہے کہ معتبر نہیں ہے؟ دیکھیے اندھے کی خبر تو معتبر ہے بالاتفاق، لیکن اندھے کی گواہی معتبر ہے کہ نہیں؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض ائمہ اندھے کی گواہی کو معتبر نہیں مانتے ہیں، لیکن امام مالک اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اندھے کی گواہی معتبر ہے۔ البتہ اندھے کی خبر کے مانے جانے میں سب کا اتفاق ہے۔ تو یہ جو امام مسلم رحمہ اللہ نے 3 آیتیں نقل کی تھیں، ایک آیت میں خبر کا ذکر ہے اور 2 آیتوں میں شہادت کا ذکر ہے، تو شبہ پیدا ہوا تھا کہ بات چل رہی ہے حدیث اور خبر کے بارے میں، کسی کے عادل ثقہ ہونے کی، اور یہاں شاہد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ والخبر وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ، اور خبر اگرچہ اس کا معنی الگ ہے شہادت کے معنی سے بعض وجوہ میں، وہ بعض وجوہ سے مراد وہی 5 وجوہ ہیں، یعنی 5 اوصاف ایسے ہیں کہ جس میں یہ خبر شہادت سے الگ ہے، لیکن فقط یجتمعان فی اعظم معنیہما، وہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں بعض اہم معنی میں، اہم اوصاف میں، اس لیے کہ 6 اوصاف میں دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں، 5 اوصاف میں دونوں الگ ہیں، اس لیے کہ فاسق کی خبر مقبول نہیں ہے اہل علم کے نزدیک، جیسے کہ اس کی گواہی مردود ہے، گویا جیسے فاسق کی خبر مقبول نہیں ہے ایسے اس کی گواہی مردود ہے تمام لوگوں کے نزدیک۔ آگے امام مسلم کہتے ہیں ودلت السنہ، حدیث نے دلالت کیا ہے علی نفی روایت المنکر من الاخبار، یعنی منکر احادیث کی نفی پر، کنحو دلالت القرآن، قرآن کی دلالت کی طرح، جیسے قرآن نے دلالت کی ہے کہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے، حدیث میں معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ الاثر المشہور، مشہور اثر ہے، مشہور اثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ جو روایت امام مسلم نے ذکر کی ہے یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت مسند احمد، صحیح ابن حبان اور طحاوی وغیرہ میں ہے۔ یہ روایت کے راوی ہیں سمرہ بن جندب۔ آپ نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب، جو میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے اور یہ جانا جائے کہ وہ جھوٹا ہے، تو وہ فهو احد الکاذبین، یا فهو احد الکاذبین، وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے اگر کوئی حدیث بیان کرے اور جانتا ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فاسق کی خبر معتبر نہیں ہے، جیسے قرآن سے معلوم ہوا۔ آگے حدیث اور امام مسلم ذکر کی ہے، قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن شعبہ عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن سمرہ بن جندب حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ اذن، یہ حدثنا وکیع عن شعبہ و سفیان عن حبیب۔ یہاں ایک بچوں کو بتا دوں میں، یہ ہا سے مراد تحویل ہے، اصل میں ایسا ہے، یہ امام مسلم کے استاد ابو بکر بن شیبہ، ان کے استاد وکیع، ان کے استاد شعبہ روایت کرتے ہیں حکم سے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، سمرہ بن جندب سے، ایک سند یہ، اور دوسری سند ہے امام مسلم کے استاد ہے ابو بکر بن ابی شیبہ، اور ان کے استاد وکیع روایت کرتے ہیں شعبہ سے، اور سفیان سے وہ روایت کرتے ہیں حبیب سے، وہ میمون بن ابی شبیب سے، وہ مغیرہ بن شعبہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں امام مسلم یا یہ تحویل سند ہے۔ دیکھیے
امام مسلم کے ایک استاد ابو بکر بن ابی شیبہ ہے، اور ان سے ایک سند یہ ہے وکی عن شعبہ عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ عن سمرہ، اور امام مسلم کے استاد ابو بکر شیبہ کی دوسری سند اور ہے۔ تو دوسری سند کے جو صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ ہیں، اور پہلی جو سند ہے اس کا مرجع سمرہ بن جندب ہے۔ تو اس لیے ایسے موقع پہ امام مسلم ذکر کرتے ہیں، یعنی ہونا تحویل فی السند، یہاں سند میں تحویل ہے۔ تو سند میں تحویل یعنی کچھ سند بدلنے کی طرف اشارہ امام مسلم نے کیا ہے کہ یہاں دو سند ہے، ایک تو حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، تو اس سند کا آخری مرجع سمرہ بن جندب ہے جو روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، پھر دوسری سند ابو بکر بن شیبہ، اور پھر ان کی سند کے ساتھ آخری صحابی مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو دو سند ہے ابو بکر بن شیبہ سے، اور ایک سند میں راوی صحابی سمرہ بن جندب ہے، اور ایک میں مغیرہ بن شعبہ ہے۔ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔